ارشاد کہا کہ عورت اگر 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کرتی، اگر رمضان آ گیا اس کے روزے رکھتی ہے، اگر وہ اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو اتنا بڑا مقام ہے اس عورت کے لیے، اس خاتون کے لیے، اس بیوی کے لیے، اس بہن کے لیے، اس ماں کے لیے، اس گھر کی رعیہ کے لیے، مسئولہ کے لیے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بشارت، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو ذمہ دار بنایا ہے شوہر کے عزت و آبرو کی حفاظت، شوہر کے عزت و آبرو کی حفاظت کی، اس کے گھر کی جو عزت ہے، اس کی اپنی جو عزت ہے، بچوں کی جو عزت ہے، خود عورت کو عزت کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا، کہا وہ اپنے بستروں پر کسی اجنبی آدمی کو اگر دنیا کی زندگی کے اندر نعوذ باللہ آنے کے لیے اور اس غلط کام کو کرنے کے لیے دعوت دیتی ہے تو گویا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت سے خارج ہو رہی، اور اس کا بہت بڑا گناہ، یہ ذمہ داری عورتوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر کا ذمہ دار بنایا، شوہر کے گھر کا ذمہ دار بنایا۔ وہ ذمہ داری یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے، اپنے بچوں کی عزت کو محفوظ رکھے، اپنے شوہر کی عزت کو محفوظ رکھے، اور جہاں جہاں سے کہیں سے عزتیں داغدار ہو سکتی ہیں، شہرتیں داغدار ہو سکتی ہیں، ہمارا اور آپ کا مقام اور مرتبہ اور اس کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بچائے۔ اور دوسری ذمہ داری اللہ رب العالمین نے عورتوں کو یہ عطا کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر شوہر کسی آدمی کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ میرے گھر میں بغیر اجازت کے نہ آئے، وہ شوہر کے اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہو، تو بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر سے پوچھے بغیر، اپنے شوہر سے پوچھے بغیر کسی بھی آدمی کو اپنے گھر کے اندر داخلے کی اجازت نہ دے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر، اور بہت بڑا چور دروازہ ہے جس کی وجہ سے عزتیں نیلام ہو رہی، جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کی گھر کی چوکھٹیں برباد ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ اپنے سماج اور معاشرے کے اندر خود ہی اپنے بیوی اور بچوں کے تعلق سے شکوک اور شبہات کے گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اگر شوہر گھر میں مال رکھ کر کے گیا، اگر شوہر اس کے پاس پیسہ رکھ کر کے جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بیوی کی ہے، ماں کی ہے، اس خاتون کی ہے جو اس گھر کے اندر ایک شوہر کی ماتحتی کے اندر رہتی ہے اور زندگی کو گزارتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتی ہیں۔ ہماری عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی ذمہ داریاں نہیں ہے، لیکن یہیں سے چور دروازہ کھلتا، یہیں سے چور دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کے معاملے کو سمجھیں، اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، مال کی حفاظت کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا گھرانہ خوشگوار زندگی گزار کر کے ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے مستقبل کو، اپنے بچوں کے، اپنے نونہالوں کے مستقبل کو اچھا بنا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں میں نے بتائی ہے اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک مرد کے لیے المعاشرہ بالمعروف، اچھی طریقے سے زندگی گزارنا۔ معاشرہ بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ سماجی اعتبار سے وہ تمام چیزیں ایک مرد کے اوپر عائد ہوتی ہیں، نان اور نفقہ کے تعلق سے، اپنے بچوں کی زندگی میں خوشیاں پیدا کرنے کے تعلق سے، جو ایک انسان اپنی ذمہ داری، اپنی محنت اور اپنے مشقت کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر ادا کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا، وہ تمام ذمہ داریاں وہ ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا خیر
خیرکم خیرکم لأہلہ، کہا سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کے لیے بہتر، جو اپنے اولاد کے لیے بہتر ہو، جو اس گھر کے اندر رہنے والی ماں کے لیے بہتر ہو، جو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو، ان کی ذمہ داریوں کو سمجھے، ان کے حقوق اور رائٹ کو سمجھے، تو یہ بہت بہتر چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، کہ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے کشادگی عطا کی ہے تو چاہیے کہ اس کشادگی میں سے اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور اگر کسی کی روزی کم ہے تو جتنا اللہ نے دیا ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں کیا ہے کہ انسان باہر بہت خرچ کرتا ہے، باہر بہت خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا بتانے کے لیے اخراجات کی زندگی میں اور اپنے ذمہ داریوں کو بتانے کی زندگی میں اپنے آپ کو انسان پتہ نہیں کہاں تک پہنچا لیتا ہے، لیکن جب گھریلو معاملہ ہوتا، اپنے اولاد کا اپنے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے نان اور نفقے کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے اچھی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے اور ان کے اچھے کھانے کا، اچھے رہن سہن کا معاملہ ہوتا ہے، تو آدمی ہاتھ کھینچ لیتا، آدمی کوتاہ ہو جاتا ہے، آدمی تنگ نظری کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ جو تمہاری اور ہماری ذمہ داریوں میں ہے، آدمی کو چاہیے کہ معاشرہ بالمعروف، اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے، یہ عورتوں کا رائٹ اور ان کا حق ہے۔ اور دوسری جو اہم چیز میں نے بتائی وجوب الطاعہ، عورتوں کے اوپر جو سب سے بڑا حق ہے مردوں کی اطاعت کرنا، ان کی جائز باتوں کو ماننا، ان کے بھلائی کے کاموں کی باتوں کو ماننا، گھر کو چلانے کے لیے ان کی باتوں اور ان کے اصولوں کے اعتبار سے چلنا اور فرما برداری کی زندگی گزارنا، یہ ایک عورت کے اوپر واجب ہے۔ اگر دونوں اس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لے، اپنے حقوق کو سمجھ لے، مرد معاشرہ بالمعروف کی زندگی اختیار کر لے اور عورت اطاعت کی زندگی اختیار کر لے، فرما برداری کی زندگی اختیار کر لے، تو ہمارا اور آپ کا گھر ایک مثالی گھر بن سکتا، ایک خوبصورت گھر بن سکتا ہے۔ خوشحالیاں اور خوشیاں ہماری اور آپ کی زندگی کا، ہمارے بچوں کی زندگی کا مقدر ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور ان حقوق کو سمجھنے اور برتنے کی ہم تمام لوگوں کو سعادت عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی میں اپنے گھروں کو مثالی گھر بنانے اور اپنے خاندان اور معاشرے کو خوشگوار بنانے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان تمام اسباب سے ہمیں محفوظ فرما جو خاندان اور معاشرے کے ٹوٹ اور پھوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں، جو ہماری اور آپ کی زندگی میں نفرتیں پیدا کرنے کا، بگاڑ پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرما۔ بار الہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین مظلوموں کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین کمزوروں کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی مظلوم اور پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین تو ان کی مظلومیت کو آسانی میں تبدیل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے تو ان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ان کے جان اور مال کو اور ان کے ایمان کو تحفظ عطا فرما دے۔ بار الہ جب تک دنیا کے اندر ہم زندہ رہیں ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع